پاسداران انقلاب کی جوابی کارروائی امریکی فضائی حملے کے جواب میں بندر عباس کے قریب امریکی اڈے کو نشانہ بنایا جہاں سے ایران پر حملے کیے گئے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے جواب ایک سنجیدہ تنبیہ ہے، دشمن جان لے کہ جوہریت کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ اب اگر حملہ ہوا تو ہمارا رد عمل زیادہ فیصلہ کن اور دردناک ہوگا، نتائج کا ذمہ دار جوہری فریق ہی ہوگا۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے امریکی آئل ٹینکر پر فائرنگ کر کے اسے واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ کویتی فوج نے اپنے بیان میں کہا کویت کا فضائی دفاعی نظام اس وقت دشمن کے میزائل اور ڈرون حملوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ امریکہ کا 3 دن میں ایران پاسداران انقلاب کی جوابی کارروائی امریکی فضائی حملے کے جواب میں بندر عباس کے قریب امریکی اڈے کو نشانہ بنایا جہاں سے ایران پر حملے کیے گئے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے جواب ایک سنجیدہ تنبیہ ہے، دشمن جان لے کہ جوہریت کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ اب اگر حملہ ہوا تو ہمارا رد عمل زیادہ فیصلہ کن اور دردناک ہوگا، نتائج کا ذمہ دار جوہری فریق ہی ہوگا۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے امریکی آئل ٹینکر پر فائرنگ کر کے اسے واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ کویتی فوج نے اپنے بیان میں کہا کویت کا فضائی دفاعی نظام اس وقت دشمن کے میزائل اور ڈرون کا مقابلہ کر رہا ہے۔ ملک بھر میں یوم تکبیر آج ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں ایٹمی پروگرام کے معماروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دھمکیوں کے باوجود نواز شریف نے کوئی دباؤ قبول نہیں کیا تھا۔ ایٹمی قوت نہ بنتے تو دشمن پر حد پار کر سکتا تھا۔ صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں یوم تکبیر اس عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ وطن کے دفاع کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ بھارتی ایٹمی بلیک میلنگ کے جواب میں ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی پروگرام شروع کیا۔ غیر معمولی صلاحیتوں حب الوطنی کے جذبے نے پاکستان کو دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بنایا۔ یوم تکبیر پر مسلح افواج کے سربراہان کی قوم کو مبارکباد۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایئر چیف اور نیول چیف کی قوم کو مبارکباد۔ ISPR کے مطابق یوم تکبیر تاریخی کارنامے کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان ایٹمی طاقت بن کر ابھرا۔ اس دن پاکستان نے جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک توازن بحال کیا۔ یہ عظیم سنگمیل قومی اتحاد، استقامت اور ملک کی خود مختاری کی علامت ہے۔ یہ دن علاقائی سالمیت اور قومی وقار کے تحفظ کے غیر متزلزل عزم کی علامت ہے۔ یہ تاریخی کامیابی مدبر قیادت، سائنسدانوں، انجینئرز کی غیر معمولی خدمات کی بدولت ہے۔ یہ کامیابی پاک افواج اور پاکستانی قوم کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ یوم تکبیر پر مسلح افواج کے سربراہان کی قوم کو مبارکباد۔ ISPR، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایئر چیف اور نیول چیف کی قوم کو مبارکباد۔ امریکی فوج کے ایران میں فوجی اہداف پر نئے حملے۔ بندر عباس شہر کے مشرقی حصے میں لگاتار 3 دھماکے سنے گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آبنائے ہرمز میں امریکی ٹینکرز کے گزرنے کے معاملے پر ایرانی اور امریکی فوج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ امریکی حکام کے مطابق فوجی کارروائی حملہ آور تمام ایرانی ڈرونز مار گرائے۔ امریکی کارروائی کا مقصد خطے میں تعینات امریکی افواج اور آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کو لاحق خطرات کو کم کرنا تھا۔ Doing really equally as well. Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. But their Navy is gone, as I've said 1,000 times, and their Air Force is gone. Everything's gone, and they're negotiating on fumes. But we'll see what happens. ایران معاہدے کے لیے بےتاب ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ ایران کے ساتھ ڈیل تاحال فائنل نہیں ہوئی۔ ایران کے ساتھ مجوزہ معاہدے پر امریکہ ابھی مطمئن نہیں۔ معاہدہ ہوگا یا پھر ہمیں کارروائی مکمل کرنا ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران کو انتہائی افزودہ یورینیم چھوڑنے کے بدلے پابندیوں میں نرمی دی جائے گی۔ وہ کسی قیمت پر ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ان کا پورا معاشی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ایران کا خیال تھا وہ معاملے کو لٹکا کر مجھے تھکا دیں گے۔ مجھے مڈ ٹرم الیکشن کی کوئی پرواہ نہیں۔ کوئی آبنائے ہرمز پر کنٹرول نہیں کرے گا۔ ایران سے فریم ورک معاہدہ ہونے پر آبنائے ہرمز فوری کھول دی جائے گی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی پھر تعریف، کہا دونوں بہترین شخصیات ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں ایران سے معاہدے کے قریب پہنچنے کی کوشش جاری، حتمی فیصلہ باقی ہے۔ آئندہ چند گھنٹے یا دنوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی۔
ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کہتے ہیں ٹرمپ کے دباؤ میں آ کر ایران اپنی ریڈ لائن سے پیچھے نہیں ہٹے گا. ایران کو یورینیم افزودگی اور اس کی ملکیت کا حق حاصل ہے. ابنائے ہرمز پر ایران کی اتھارٹی برقرار رہے گی. ٹرمپ کبھی دھمکیاں تو کبھی معاہدے کے لیے اپیل کرتے ہیں. ایران امریکہ معاہدے کی تفصیلات سامنے آ گئیں. ایرانی سرکاری میڈیا نے بتایا معاہدے کے تحت امریکی افواج ایران کے اطراف سے واپس جائیں گے. امریکی بحریہ ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرے گی. ایران 1 ماہ میں ابنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت بحال کرے گا. ابنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت جنگ سے پہلے کی طرح ہوگی. مجوزہ معاہدے میں فوجی بحری جہاز شامل نہیں ہوں گے. عمان کے تعاون سے ابنائے ہرمز میں روٹس کا انتظام ایران کرے گا. 60 روز میں معاہدے ہونے پر سلامتی کونسل کی پابند قرارداد کی شکل دی جائے گی. ایرانی میڈیا کی جانب سے معاہدے کی تفصیلات کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل سستا $90 فی بیرل سے بھی نیچے آ گیا. وائٹ ہاؤس نے ایرانی سرکاری میڈیا کی خبروں کی تردید کر دی. کہا معاہدے سے متعلق خبریں درست نہیں. ایرانی سرکاری میڈیا کی جاری کردہ تفصیلات من گھڑت ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کو ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ٹیلی فون. خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں پر اظہار تشکر. کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خطے میں امن کے لیے انتھک کوششیں کی. امید ہے امن معاہدہ جلد طے ہو جائے گا. معاہدہ ایرانی قوم کے وقار اور عزت نفس کے مطابق ہوگا. دونوں رہنماؤں میں 30 منٹ سے زیادہ دوستانہ گفتگو ہوئی. وزیر اعظم شہباز شریف اور ملیشین ہم منصب میں بھی ٹیلی فونک رابطہ. ملیشین وزیر اعظم انور ابراہیم کی خلیج میں جنگ بندی اور خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف. عید الاضحیٰ کا دوسرا روز ملک بھر میں سنت ابراہیمی کی پیروی میں قربانی کا سلسلہ جاری. شہر شہر لاکھوں جانور اللہ کی راہ میں جانور قربان کیے جا رہے ہیں. بڑے شہروں میں فلاحی تنظیموں کی جانب سے اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا گیا. بڑی عید کے رنگ ARY نیوز کے سنگ 3 دن انٹرٹینمنٹ سے بھرپور پروگرام. باخبر سویرا، ہوشیاریاں، معصومانہ شو. ہمارے مہمان پہلے دن معروف سیاستدان عابد شیر علی سے ملاقات. دلچسپ سوالات کے جواب بھی دیے. معصومانہ شو میں فنکاروں نے کھیلا دلچسپ کھیل. معصومانہ سوالات کے دیے جوابات. خوشیوں اور محبتوں کے رنگ. دیکھتے رہیے ARY نیوز کے سنگ. مرزا کوئی نہیں تے کوئی نہیں ہو تم. تیرے جئی کوئی ہور نہیں ہونی مینوں لگدی ہیر تو سونی. اور فلم بینوں کے لیے بڑی عید پر بڑا تحفہ. سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور پرویز ملک فلمز کی پیشکش فلم لو دی سانگ ریلیز کر دی گئی. پروڈیوسر اور کاسٹ فلم کی کامیابی کے لیے پر امید. کراچی، لاہور اور راولپنڈی کے سینما گھروں میں فلم دیکھنے شائقین امڈ آئے.